اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم سیکنڈ چیپٹر کی ٹرانسلیشن کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ہے چائنیز نیو ایئر، مینس کہ چائنا کے جو لوگ ہیں وہ اپنا نیا سال کیسے مناتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگ، بہت سی اقوام ایسی ہیں جو مختلف انداز کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں، نئے سال کی تقریبات کو مناتے ہیں۔ اسی طرح سے چائنا کے اندر بھی کون کون سی تقریبات کی جاتی ہیں، جب وہ لوگ نئے سال کو کیسے ویلکم کرتے ہیں، اس کی کچھ ٹرانسلیشن کے کچھ پیراگراف ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو چائنا جو کہ 1949 کے اندر آزاد ہوا، تو ان لوگوں نے اپنی اقدار کو کس طرح سنبھالا اور ان لوگوں نے اپنے ویلیوز کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہوئے وہ لوگ کیسے نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، پیراگراف 1 ہے، چائنیز نیو ایئر از اے ہالیڈے دیٹ سیلیبریٹ دا بگننگ آف اے نیو ایئر اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لونر کیلنڈر۔ چینیوں کا جو نیا سال ہے وہ ایک چھٹی ہوتی ہے، دیٹ سیلیبریٹ دا بگننگ آف اے نیو ایئر اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لونر کیلنڈر، اور یہ ہمیشہ نئے سال کے آغاز پر منائی جاتی ہے، اور چینیوں کا جو نیا سال ہے وہ لونر کیلنڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قمری سال سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہالیڈے فار چائنیز فیملیز، اور یہ چینی خاندانوں کے لیے سب سے اہم چھٹی جانی جاتی ہے۔ دا ہالیڈے از سیلیبریٹڈ ود بگ فیملی گیدرنگ، گفٹ گیونگ، the eating of symbolic food and display of festive decoration, all focus on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring۔ لینتھی سا سینٹینس ہے، اس کو 2 حصوں میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے۔ the holiday is celebrated with big family gathering۔ اس چھٹی کو کیسے منایا جاتا ہے؟ اس چھٹی کو بگ فیملی گیدرنگ سے منایا جاتا ہے، مینس کہ لوگ اکٹھے ہو کر، خاندان کے لوگ اکٹھے ہو کر مناتے ہیں۔ گفٹ گیونگ، تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے، تحفے دیے جاتے ہیں۔ دا ایٹنگ آف سمبولک فوڈ، علامتی کھانے کھائے جاتے ہیں۔ اینڈ ڈسپلے آف فیسٹیو ڈیکوریشن، اور اس دن کی مناسبت سے ڈیکوریشنز کی جاتی ہیں، سجاوٹی بینرز بنائے جاتے ہیں۔ آل فوکس آن برنگنگ گڈ لک فار دا نیو ایئر، اور یہ سارا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آنے والا سال جو ہے وہ خوش بختی لے کر آئے۔ اینڈ سیلیبریٹنگ دا کمنگ آف اسپرنگ، اور آنے والے سال کو وہ ایک بہار کی طرح انجوائے کریں، اس سے لطف اندوز ہوں۔ ان چائنا the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year۔ چائنا کے اندر ابھی بھی لیونر کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے، مینس کہ جو قمری کیلنڈر ہے ان کا چاند کے لحاظ سے جو تاریخیں ہیں وہ مقرر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ٹریڈیشنل ہالیڈیز لائک چائنیز نیو ایئر، اور ان کی روایتی چھٹیاں بھی اسی انداز سے ہوتی ہیں جیسے کہ چائنا والوں کا پہلا سال کا دن ہوتا ہے۔ سنس دا لونر کیلنڈر از بیسڈ آن دا فیزز آف مون وچ ہیز اے شارٹر سائیکل دین دا سن، اگرچہ لونر کیلنڈر جو ہے وہ سورج کے مطابق اس کے دن کم ہوتے ہیں، اس کا ٹینیور کم ہوتا ہے، اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چائنیز نیو ایئر از نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر۔ اسی لیے جو چائنا والوں کا سال ہے، سال کا جو پہلا دن ہے وہ جو مناتے ہیں، وہ ہر سال ایک ہی دن نہیں ہوتا، بٹ ٹپیکلی فالز سم ویئر بٹوین جنوری 21 اینڈ فیبرری 20، اور یہ ہر سال میں عمومی طور پر 21 جنوری سے لے کر 20 فروری کے درمیان کوئی بھی دن ہوتا ہے، مینس کہ چائنا والے یہ جو دن مناتے ہیں یہ 21 فروری سے 20 جنوری کے درمیان 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان کسی بھی دن میں مناتے ہیں۔ سیلیبریشنز کین ایکچولی لاسٹ اپ ٹو اے منتھ، اور ان لوگوں کی جو یہ سیلیبریشنز ہیں، ان کی جو تقریبات ہیں، یہ تقریباً 1 مہینہ تک چلتی ہیں۔ Here are some traditions associated with Chinese New Year۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ پوائنٹس وہ بتائے گا جس میں وہ کہتا ہے کہ چائنیز جو ہے وہ نیو ایئر کو کیسے مناتے ہیں، وہ کون کون سی سیلیبریشنز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلوتھز، گھروں کی صفائی کرنا اور نئے کپڑے پہننا، ایک اہم روایت ان لوگوں میں۔ Prior to the first day of New Year, it is customary for families to thoroughly clean their houses۔ پہلے دن کی ترجیحات میں، نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلی ترجیحات میں خاندان میں کیا ہوتا ہے؟
to thoroughly clean their houses. اپنے گھروں کو مکمل طور پر صاف کرنا ہوتا ہے. Doing this is said to clear out any bad luck. ایسا کرنا ان کا کہنا یہ ہے, چائنا والوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی جو بری قسمت ہے اس کا صفایا ہوتا ہے. فرام دا پریویس ایئر, جو کہ پرانے سال کے اندر, جو کہ پچھلے سال کے اندر بری قسمت تھی, اس کا صفایا ہوتا ہے. اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی ٹو ایکسیپٹ گڈ لک فار دا کمنگ ایئر, اور وہ اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں آنے والے سال میں نئی اچھی قسمت کو ویلکم کرنے کے لیے, کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں کہ ایک تو پچھلے سال کے جتنے بھی بیڈ لکس تھے, جتنے بھی ان کی بری قسمت تھی, اس کو بھگانا ہے, اور آنے والے سال کے لیے نئی قسمت, اچھی قسمت لے کر آنی ہے. All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of New Year. یہ جو صفائیاں ہیں یہ سال کے پہلے دن سے ہی مکمل کر لی جاتی ہیں. جو پہلا دن ہوتا ہے ان کا, اس سے پہلے ہی مکمل کر لی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی دن صفائی کریں گے تو ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر سے جو گڈ لک ہے وہ اس کو بھی باہر پھینک دیں گے, مینس کہ اچھی قسمت کو بھی باہر پھینک دیں گے. لہٰذا وہ اپنی تمام تر صفائیاں پہلے دن سے پہلے ختم کرتے ہیں. ویئرنگ بلیک از ناٹ الاؤڈ ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن ود ڈیتھ. کلوتھز کی بات کی جائے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ جو ایکچولی بلیک کلر ہے وہ ڈیتھ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اس کو موت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. ویئرنگ ریڈ از انکریج ایز دا کلر از ایسوسیٹڈ. ریڈ کلر کو انکریج کرتے ہیں, سرخ رنگ کو سراہا جاتا ہے. کیوں؟ از ایسوسیٹڈ ود وارڈنگ آف بیڈ اسپرٹس, کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سرخ رنگ جو ہے یہ ان سے تمام تر بدروحوں کو دور رکھے گا. نیکسٹ پیراگراف 3 ہے جس میں اگلا پوائنٹ ہے ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس. اپنے گھروں کو کیسے صاف کرتے ہیں یہ لوگ. Another popular custom is to hang up signs and posters on door and windows with the Chinese word food written on them. ایک اور اہم روایت جو چینی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ hang up signs and posters on door, کہ وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر اور کھڑکیوں پر پوسٹرز چسپاں کرتے ہیں, کچھ علامتی تختے لگاتے ہیں with the Chinese word food written on them, اور ان پوسٹرز کے اوپر, ان کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر چائنا کا ایک لفظ جو کہ فوڈ ہے, FU, فو, وہ لکھا جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ which means luck and happiness, اور اس ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ luck and happiness, means کہ اچھی قسمت اور خوشحالی کا لفظ ہے یہ. buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. گھر کے لیے پھولوں کا خریدنا ایک اہم روایت ہے, ایک عام بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ since they symbolize, یہ اس چیز کی علامت ہے, the coming of spring and a new beginning, ایک نئی شروعات اور ایک اچھی شروعات, بہار کی شروعات کی علامت ہے یہ. نیکسٹ ایک اور اہم پوائنٹ 4تھ پیراگراف میں آپ کو نظر آ رہا ہے, نیو ایئرز ایو ڈنر. نئے سال کے پہلے دن کا جو ڈنر ہے وہ کیا ہے؟ آن دا ایو آف چائنیز نیو ایئر it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. نئے سال کے, چینیوں کا جو نیا سال ہے اس کی پہلی شام ایک ڈنر ہوتا ہے, شام کا کھانا ہوتا ہے, اور یہ ایک روایت ہے, اٹ از کسٹمری ٹو وزٹ ریلیٹیوس, کہ جس میں لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ایک بہت بڑی ضیافت میں حصہ لیتے ہیں. ویئر اے نمبر آف اسپیسیفک فوڈز آر سروڈ, اور وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں کھانے پیش کیے جاتے ہیں. اٹ از ٹپیکلی فار اے چائنیز فیملی ٹو میک 8 to 9 ڈشز فار دا نیو ایئرز ایو ڈنر. چینی فیملیوں کے اندر تقریباً اس کھانے میں 8 سے 9 ڈشز بنائی جاتی ہیں, 8 سے 9 کھانے تیار کیے جاتے ہیں. بیکاز ان چائنیز لینگویج دا ورڈ 8 مینس پراسپیرٹی اینڈ دا ورڈ 9 مینس لانگ لاسٹنگ, کیونکہ چائنا کے اندر جو ورڈ 8 ہے, 8 کا جو لفظ ہے یا جو 9 کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پراسپیرٹی, اینڈ ورڈ 9 مینس لانگ لاسٹنگ. 8 کا مطلب ہوتا ہے پراسپیرٹی, خوشحالی کی علامت ہے جو ورڈ 8 ہے, اور یہاں پر جو ورڈ 9 ہے وہ لانگ لاسٹنگ کی, مینس کہ زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے.
نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے 5 گیونگ گڈ لک گفٹ. ایک دوسرے کو تحائف دیے جاتے ہیں, گڈ لک گفٹ دیے جاتے ہیں. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. یہ ایک عام سرگرمی, ایک عام روایت ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے سرخ رقم سے بھرے لفافے دیتے ہیں, اور یہ ایک سمبل ہے ان آرڈر ٹو سمبلائز. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی فار دا کمنگ ایئر, آنے والے سال کے لیے خوشحالی اور نیک بختی کی علامت ہے, دولت کی علامت ہے. It is also common for elder to present red packet to unmarried member of the family. ایک اور عام روایت جو پائی جاتی ہے ان لوگوں میں کہ وہ خاندان کے وہ انمیرڈ لوگ جو خاندان میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو تحائف دیے جاتے ہیں, جو کہ ایک ریڈ پاکٹس ہوتی ہے, مینس کہ ایک سرخ رنگ کا تھیلا دیا جاتا ہے. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. اور یہ تھیلا جو انویلپ جو لفافہ ان کو دیا جاتا ہے یہ اس وقت تک کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ جب تک وہ رقم لینے والا اس دینے والے کے گھر سے چلا نہ جائے. نیکسٹ ایک اور پیراگراف ہے, یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے آنرنگ دا اینیمل. اب عزت دیتے ہیں یہ جانوروں کو, وہ کس لحاظ سے پڑھتے ہیں. ایوری ایئر از ایسوسیٹیڈ ود ون آف دا 12 اینیمل آف چائنیز زوڈیک. چینیوں کا جو ہر سال ہے وہ ان کے 12 مشہور جانوروں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. دیز اینیملز آر آفن ریپرزینٹ ان ڈیکوریشنز, اور ان جانوروں کو بڑی ڈیکوریشن کے ساتھ پیش بھی کیا جاتا ہے, ان کو سجا کر پیش کیا جاتا ہے. سم پیپل بلیو دیٹ دوز بارن ڈیورنگ دا ایئر آف اے پارٹیکولر اینیمل. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ اس مخصوص جانور والے سال میں پیدا ہوتے ہیں may have the character traits of that animal, ان کے اندر اس جانور والی خصوصیات پائی جاتی ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے اس میں جس میں چائنیز نیو ایئر از اے ٹائم وین دا فیملی شوڈ کم ٹوگیدر. وہ کہتا ہے کہ چینیوں کا جو نیا سال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وین دا فیملی شوڈ کم ٹوگیدر, جس میں خاندانوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے. ان آرڈر ٹو گیو تھینکس فار دا ایئر دیٹ ہیز پاسڈ. وہ آتے ہیں, ایک ساتھ آتے ہیں اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کس چیز کا؟ فار دا ایئر دیٹ ہیز پاسڈ, کہ جو سال گزر چکا ہے اس کے لیے وہ شکر کرتے ہیں. اینڈ ری انویگوریٹ دیم سیلف فار دا کمنگ ایئر, اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں آنے والے سال کے لیے, کہ جو نیکسٹ آنے والا سال ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اس چیپٹر کی سیکنڈ چیپٹر چائنیز نیو ایئر کی ٹرانسلیشن ہے. نیکسٹ ہم اس چیپٹر کے شارٹ کوسچنس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.